دیا ہے، ہماری کرم نوازی کا یہ عالم ہے۔ تو ایک خط کرتا ہے ہم 70 گنا دیتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے پاس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، رمضان مبارک ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ اس سے لینے کی توفیق دے۔ توفیق کی بات ہر بندے نے زبان پہ رٹ لگا رکھی، جی اللہ توفیق دے گا۔ کبھی دنیا کے معاملات میں بھی، اور بھائی آپ دکان پہ کیوں نہیں جاتے، آپ کہیں جی اللہ توفیق دے گا۔ مسجد میں تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں نا، اللہ کا صدیق صاحب، مسجد میں تو ہر بندہ کہہ دے بھائی نماز، جی دعا کو اللہ توفیق، بھائی روزہ رکھ، دعا کو اللہ توفیق دے گا۔ کبھی آپ نے کہا ہے میں آپ کو کہوں آپ دکان پہ نہیں جائے، آپ نے اللہ توفیق دے گا؟ آپ کو بیوی کہے میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے ابا میری امی آ رہے ہیں، جا سامان لے کے ہانڈی لے کے، آپ نے اللہ مجھے توفیق دے گا؟ دن ہے یا رات ہے، اب دوڑ کے جائیں گے۔ ساری توفیق کی ہم نے ذہن بنا لیا ہے۔ اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے انسان کو جانور کی طرح نہیں بنایا۔ 2 دن پہلے ہم نے 25ویں پارے میں پڑھا ہے، 2 دن پہلے، کہ جانور مالک کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جدھر لے جائے۔ انسان ہے شعور کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اللہ نے اسے آزاد بنا دیا ہے۔ اس کو دن رات بھی دکھایا ہے، نیکی بدی بھی دکھائی ہے، حلال و حرام بھی دکھایا ہے، برے اچھے اخلاق بھی دکھائے ہیں۔ تیری مرضی ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، میرے بندے تیری مرضی ہے، تو ایمان قبول کرے یا کفر کرے۔ اب آپ بتائیں، قرآن میں اتنا واضح حکم ہے، تیری مرضی ہے، ایمان قبول کرے یا برائی۔ تو اس لیے یہ کہنا چھوڑ دو۔ ایک درویش فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کو توفیق دی ہے، یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ درویش کہتا ہے بابا جی وہ کیسے؟ کہا اللہ نے آنکھ نہیں دی کہ یہ مسجد ہے، مجھے دکان نظر آئے مسجد نظر نہ آئے۔ آپ کہ اللہ توفیق نہیں دیتا؟ کیا آپ کو اللہ نے کان نہیں دیے؟ آپ کو یاروں کی باتیں جمعہ والے دن بھی آؤ کرکٹ کھیلنے چلے، آپ جا رہے ہیں، اذان نہیں سنائی دیتی۔ اسلام آباد میں قرآن کہ آ جاؤ، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ کو کریم مسجد کی اذان نہیں سنائی دیتی۔ یہ کہنا چھوڑ دے اللہ توفیق ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے اختیارات کا، یہ ارادے کا اختیار بھی دیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رحمت عالم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ رمضان المبارک کی سحری افطاری، سحری کتنا مبارک ہے، طلب نہ بھی ہو ایک کھانا لازمی کھاؤ۔ حضور نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتسحرین، اللہ سحری کھانے والوں پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور 7واں آسمان کے ملائکہ حضور کی امت کے روزے داروں کے لیے، سحری کھانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے علماء حق اہل سنت۔ اور پھر افطاری کتنا لمحات حسین ہوتے ہیں۔ حضور نے زبان نبوت سے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطر و فرحت عند لقاء رب، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک افطاری کے قریب جب سامان دسترخوان سامنے لگا ہوتا ہے، وہ خوشی کے لمحات ہیں حضور فرما رہے ہیں، اور دوسرا کب ہے وفرحت عند لقاء رب، جب روزے دار کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ ملاقات کرے گا روزے داروں سے، وہ لمحات بھی بڑے مسرت کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ لمحات بھی بڑے خوشی اور مسرت کے ہوں گے میرے بھائیوں۔ اور پھر روزے داروں کے لیے افطاری، دسترخوان بچھایا جائے گا۔ حدیث سنیں، ایمان تازہ کرے، ذرا غور کریں۔ حضور نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال،
فرمایا پوری کائنات میں کسی آنکھ نے اس جیسا دسترخوان نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں ایک بندے کو پوری کائنات کی بادشاہت مل جائے، ساری کائنات کے نعمتیں خزانے اس کے سامنے موجود ہوں، اور جو اللہ نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے افطاری کا دسترخوان سجایا ہے، حضور فرماتے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ولا اذن سمعت، اور بہت ساری باتیں ہم کانوں سے سنتے ہیں، میں فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، 20 سے زیادہ ڈشیں میں نے بھی شادی کے فنکشن میلوں والوں کے ان کے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اتنا فروانی کہ میں نے دسترخوان میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں پوری کائنات میں کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے جو اللہ نے میری امت کے روزے داروں کے لیے دسترخوان افطاری کے ٹائم سجایا ہے۔ آنکھ کو بھی پتہ نہیں ہے، کان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تیسری بات، ولا خطر علی قلب بشر، آنکھ کا دیکھنا محدود، کانوں کا سننا محدود، قوت بصارت بھی محدود ہے اور قوت سماعت بھی محدود ہے۔ دل، یہ تصوراتی دنیا وسیع ہے۔ میں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں میں تو مکہ مکرمہ اور طواف کر رہا ہوں حرم شریف میں، کوئی بات نہیں، ٹھیک تصور ہے نا۔ میں اور آپ کہیں یا ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور آپ دنیا سے محبت کرنے والا کوئی کہے میں یورپ میں گھوم رہا ہوں، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، تصور ہے نا۔ تصور کی دنیا وسیع ہے، وسیع ہے، وسیع ہے۔ حضور فرماتے ہیں ولا خطر علی قلب بشر، جو تصورات کی دنیا دل کے تعلق ہے، روزے دار کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی دل میں تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو رمضان مبارک ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آتا ہے، زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر اللہ کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اپنے نبی کا قرب چاہتے ہیں، آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تو رمضان مبارک کے شب و روز آپ کو بلا رہے ادھر آ۔ رمضان مبارک کے شب و روز تجھے بلا رہے ہیں، ادھر آ، ادھر آ، یہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک میں عبادات کے ساتھ ساتھ حضور کی سخاوت، صحابہ کہتے ہیں حضور کی سخاوت رمضان مبارک میں ایسے ہوتی تھی جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش، امیر کے گھر میں بھی، غریب کے گھر میں بھی۔ جس نے برتن سیدھا رکھا ہے، جس کا جتنا برتن ہے اس میں اتنا بارش آئے گی۔ اب ہماری مرضی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ جائے، سحری بھی آ رہی ہے، افطاری بھی آ رہی ہے، رات کے تاریکی میں قرآن مجید مساجد میں آوازیں گونج رہی ہے، پوری دنیا میں قرآن سنایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں، جنت کے دروازے کھلے ہوں، میں نے آپ نے اپنا برتن اوندھا کر رکھا ہو۔ حق کے جی، حق کے بے شک، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان مبارک ہے کیا۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کی ساری توجہ ادھر ہوتی ہے کنی کمائی کرنی ہے۔ اگر 11 مہینے میں پیٹ نہیں بھرتا کسی مسلمان کا تو 1 مہینے میں بھی نہیں بھرتا، نہیں بھرتا، اللہ کی قسم نہیں بھرتا۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر 11 مہینے میں آپ کا گزارا نہیں ہو رہا نا، میں منبر رسول پہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا رمضان مبارک میں آپ جتنا کچھ کر لیں، جتنا کمائی کر لیں،
آپ کا گزارا نہیں چلے گا، آپ کی ہے ویسے رہے گی، آپ کی زبانوں سے ہوگا یار گزارا نہیں ہوتا، روٹی پوری نہیں ہوتی۔ میں نے امیر ترین لوگوں کے یہاں سنا ہے مفتی صاحب گزارا مشکل ہو گیا ہوگا، یہ اللہ سزا دے رہا ہے، یہ اللہ سزا دے رہا ہے جوانوں، یہ اللہ سزا دے رہا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں، گزارا نہیں ہوتا۔ اور مسلمان جس فعل کو قرآن میں اتنا کبھی کہا گیا، اتنا برا کہا گیا، اتنا برا کہا گیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے پر والوں پر اللہ کی لعنت۔ آج برملا کتنا برا وقت ہے ہمارے اوپر، کتنا ہماری بری سوچ ہے، کاش کہ آپ میری باتیں سمجھ جائیں۔ کتنا بری سوچ ہے مسلمان کی، برملا کہے گا کھلم کھلا جھوٹ نہ بولیے تو روٹی پوری نہیں ہوتی۔ میں نے خود کئی لوگوں سے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، جب میرے سامنے بات کرتے ہوئے لوگوں نے شرم محسوس نہیں کی کہ ہم مفتی صاحب کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایک جمعہ پہلے بات کی تھی کہ آپ بڑے اربوں کے مالک ہیں، آپ بڑے منصب والے ہیں، آپ کو ایک منٹ بتا رہا ہوں۔ بعض آپ کہتے ہیں جی وقت کیا ہے جی، ہم اپنے گھنٹے بھی جا کر ضائع کرتے ہیں، کئی گھنٹے میرج ہال میں جا کر، اور ادھر ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں محبت والے جو مفتی صاحب بیان کرے، آپ مجھے ادھر بھی کئی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بیان کم کرتے ہیں، پھر بھی میں 5-10 منٹ وہاں بیان زیادہ کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ بڑے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اور دور دراز تک چاہے مدنی مسجد بھی کیوں نہیں ہے، بڑی بڑی مساجد سے سب سے بڑا اجتماع ادھر میرے پاس ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ علماء بھی کہتے ہیں جی سب سے بڑا اجتماع آپ کے پاس ہوتا ہے، تو میں جمعہ والے دینا جاتا ہوں، درس تو کبھی ہوتا ہے نا، لیکن دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ تو میں نے ادھر بھی بات کی کہ آپ اربوں روپے کے اپنی دولت کی حیثیت کو سمجھیں، اپنی دولت کی حیثیت کو سمجھیں، جس پہ آپ نازا ہیں، جس کے پیچھے آپ مر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، اس کی حیثیت یہ ہے مجھے موت آ گئی، موت آ گئی، 1 منٹ میں موت آئی، 1 منٹ پہلے میں اربوں کا مالک تھا، اگلے منٹ میں میں اپنے کرتے کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اگلے منٹ میں بھی، منٹ پہلے میں اربوں کا مالک تھا، اگلے منٹ میں میں اپنے کرتا جو میرے گلے میں تھا نا، میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں۔ تو پھر آپ سمجھے کہ دولت بہت چیز ہے، یہ سمجھ جائے۔ رمضان مبارک میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات، حضور نے فرمایا الصدقۃ تطفی غضبۃ الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا 70 دروازے جو برائی کے ہیں، خیرات کرنے سے اللہ کریم وہ دروازے برائی والے بند کر دیتا ہے۔ میری زندگی کے کئی واقعات، مشاہدات عملی طور پہ میں نے جو خود دیکھے ہیں، ٹائم نہیں ورنہ بیان کرتا، میرا معمول ہے کوئی تکلیف مصیبت پریشانی پہلے صدقہ خیرات، اور آپ بھی معمول بنائیں۔ میں نے بڑی آسانی دیکھی، اور آسانی کیوں نہ ہو کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ سچی زبان حضور کی ہے، حضور نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ایمان افروز، آپ بھی سنیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرد تھا بڑا بخیل، بعض دفعہ دونوں میاں بیوی سخی ہوتے ہیں، بعض دفعہ دونوں بخیل کنجوس ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک سخی ایک کنجوس ہوتا ہے۔ تو مرد کنجوس بخیل تھا اور بیوی سخی تھی، سخی تھی۔ اب کیا ہوا، روک دیا تھا، فقیر کو نہیں دینا، غریب کو نہیں دینا۔ دستک ہوئی، بھائی صاحب نے پوچھا کون؟ فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ دو۔ اس نے سارا کھانا اٹھایا دے دیا، وہ دروازے پہ ہی تھا کہ وہ میاں بھی آ گیا۔
اندر جا کہا کہ فقیر کو تو نے دیا ہے؟ کہا میں نے دیا ہے۔ کہا پھر اللہ کے نام پہ جلنا پسند کرو گی؟ ہاں۔ اس نے تندور میں آگ جلانی شروع کر دی۔ یہ امام غزالی جس کو تمام مسلک کے علماء مانتے ہیں اور جن کو بارہا مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے عظیم عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں یہ واقعہ۔ چلو اس نے آگ جلانا شروع کر دی، شعلے بلند ہونے لگے۔ بیوی کو کہا آجا، اس نے کہا میں تیاری تو کر لوں۔ کیسی خاتون ہے، اللہ اللہ۔ ادھر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہی ہے۔ تیاری کس بات کی؟ اس نے جو قیمتی ترین لباس تھا وہ پہنا، جو قیمتی ترین زیور تھے وہ پہنے، اپنے آپ کو بنایا سنوارا، آ گئی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ میاں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا جب دوست سے ملاقات کرتا ہے تو اچھی حالت میں کرتا ہے، اور میں تو اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے خاتون کی۔ میں تو اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس نے اٹھایا، بھڑکتے ہوئے بلند و بالا شعلے جہاں جل رہے تھے ڈال دیا، ڈھکنا بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، خیال آیا تو راکھ ہو چکی ہوگی، اب تو راکھ ہو چکی ہوگی۔ جب ڈھکنا کھولا تو کیا دیکھا ہے؟ صحیح سلامت موجود ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ آگ کے شعلے اس کو کچھ نہ بگاڑ سکے۔ غائب سے آواز آئی، جو ہمارے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ان پر دنیا کی آگ تو کجا، ان کے جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ اللہ جہنم رحمت عالم کے گھر میں سونا مال غنیمت کا غور کریں، اس واقعے پہ تقسیم کر دیا، تھوڑا سا سونا رہ گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رات کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہیں، کبھی ادھر پاسا پلٹتے ہیں حضور، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے کہا حضور آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ عائشہ آج تیرے نبی کے گھر میں سونا پڑا ہے۔ صبح صبح حضور گئے، حضرت بلال سے فرمایا ارے نہیں یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا۔ اللہ اکبر، راحت پہنچا۔ اس کی حضور میں کیسے؟ اب تو ہمیں راحت پہنچا سکتے ہیں، میں کیسے؟ رات تیرے نبی کے گھر میں سونا رہ گیا، مال غنیمت کا، رات نیند نہیں آئی۔ بلال اعلان کر غریبوں سے آؤ لے جاؤ۔ اربوں روپے کے مالک لوگ ہیں، آج گولیاں کھا کے سوتے ہیں، وہ رات بھی آئے گی جب کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے راستے میں رمضان مبارک کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کیجئے، مسجد میں خرچ کیجئے، مدرسے میں خرچ کیجئے، دین کے معاون بنیے۔ شاید 2 جمعے پہلے آپ کو میری بات یاد ہوگی، میں نے ادھر بھی آج بیان کی ہے، لوگ بڑے محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا غریب طالب علم ادارے میں داخل ہوا، مدرسے میں اس نے لوگوں کی زکوٰۃ سے، خیرات سے، عطیات سے کھانا بھی کھایا، پھر کتابیں بھی پڑھی۔ کوئی حافظ قرآن بن کے مصلی پہ قرآن سنا رہا ہے، اور کوئی عالم دین بن کے کہاں سے چلا تھا؟ گلی سے چلا تھا، غریب ہونے کی حالت میں مدرسے پہ پہنچا تھا، مدرسے کے کھانے کھا کے شب و روز گزار کے پھر وہاں سے اسے مدرسے نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں ممبر رسول پہ بٹھا دیا۔ ممبر رسول پہ بٹھا دیا۔ تو میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، آپ کی رقم آپ نے، بالوں کہتے ہیں جی غریب ہے، پتہ ہوتا ہے جی نشائی بھی ہے، چلو یار رشتے دار ہے گزارا، ٹھیک ہے آپ دیں غریبوں کو، حق بنتا ہے۔ مدارس میں بھی خرچ کرے، یہ آپ کے سامنے ادارہ ہے، کل تک یہاں کچھ نہیں تھا، یہ پورے محلے کی آبادی میں 100% وہی لوگ ہیں۔ جب یہ ناچیز آیا تھا تو صف اور ٹوٹی کا بھی مسئلہ تھا، 2000 تنخواہ کا بھی مسئلہ تھا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن اس گناہگار کی دعوت آپ کو دعوت دیتا رہا، آپ قبول کرتے رہے۔
مسجد کی جگہ لی، مسجد بنائی، پھر مدرسے کی جگہ لی، مدرسہ بنایا. ہمارے جو معاونین ہیں اللہ ان کو خوش رکھے. آمین آمین. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہے. بھئی اعجاز صاحب نے کندھے سے کندھا جوڑا، اللہ ان کی بخشے فرمائے. آمین آمین. جو ہمارے معاونین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشے فرمائے. بھئی یہ مدرسہ یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ دین کے طلباء کا ہے، نہ میری پراپرٹی ہے نہ میں کوئی حصہ لیتا ہوں. میں اپنے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے، لوگ کہتے ہیں مولوی کھائی جانے لے، میں نے گھر بچوں میں کہا، میرے بچے گواہ ہیں، اللہ نے اتنا دل بڑا کر دیا، اربوں روپے پڑے میں اس سے کہ آنکھ نہیں اٹھے گی. میں چائے کی پیالی پی کر اس کے فضل سے، مدرسے کی رقم سے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. جی یہ اللہ کا فضل ہے. میں اپنی خوبی کیا بیان کہ یہ مالک کا احسان ہے. تو میرے بھائیو آؤ رمضان مبارک کی قدر کرو، اپنی رقم کو خرچ کرو، بڑھاؤ. حضرت بلال سے حضور نے فرمایا بلال اعلان کر دے، لوگوں تم خرچ کرو اللہ تم پہ خرچ کرے گا. میں آپ کو منبر رسول پہ 14 صدی پہلے جو میرے نبی نے بلال سے فرمایا تھا، بلال کہہ دو لوگوں سے تم خرچ کرو اللہ تم پہ خرچ کرے گا. میں وہی حدیث بیان کر رہا ہوں، تم اللہ کے راستے پہ خرچ کرو اللہ تم پہ خرچ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے جتنا کسی کو دیا ہے انشاءاللہ 5000 میں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز.